کیا آپ لا علاج بیماریوں، رزق کی تنگی اور زندگی کی ناکامیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کریم کی راہ میں صدقہ دینے کے ایسے انداز جو قرآن و حدیث اور اکابر سے ثابت ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور راز جانیے۔ ہم گوشت اور پوست سے بنے ہوئے ہیں۔ ہماری جسم میں 70% لیکوڈ ہے، گوشت، چربی وغیرہ وغیرہ، اور 30% ہڈیاں ہیں۔ ہم گوشت سے بنے ہوئے ہیں، چربی سے ہمارے جسم کے اندر ہے۔ ہمارے جسم کے گوشت کو جناتی، شیطانی ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی وہ نوچتی ہیں، اور بہت زیادہ نوچتی ہیں، ہمارا پیچھا کرتی ہیں، ہماری ازلی دشمن ہے، اور ہمارا نقصان کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ وہ چیزیں نقصان کرنے پہ تلی ہوئی۔ اللہ کے دوست، اللہ کے بندے گوشت کے ذریعے صدقہ اور گوشت کے ذریعے بلاؤں اور پریشانیوں کو دفع کرنے کی ترتیب اور تدبیر اس لیے بتاتے تھے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہے، اس کی طرف سے 7ویں روز ذبح کیا جائے۔ یہ حدیث ہے نسائی شریف کی۔ لکھا ہے کہ عقیقہ کے فرض ہونے کے قائل ہیں فقہا، میں کہ جس لڑکے کا، لڑکی کا، یعنی جس اولاد کا عقیقہ نہ کیا جائے اور وہ بلوغت سے پہلے مر جائے تو قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت یا سفارش نہیں کرے گا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ جس طرح رہن رکھی ہوئی چیزوں کے بدلے کی ادائیگی ضروری ہے، کوئی چیز کسی کے پاس آپ نے رکھ دی ہے عارضی طور پہ، رہن طور پہ، اسی طرح ذبح یعنی عقیقہ کی بہت ضروری۔ گوشت کے بدلے گوشت، عقیقہ کی بنیاد گوشت ہے۔ حکم یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چاول تقسیم کر دو، حکم یہ بھی ہو سکتا تھا مٹھائی تقسیم کر دو، حکم یہ بھی ہو سکتا تھا حلوہ روٹی تقسیم کر دو، حکم یہ بھی ہو سکتا تھا کسی کو کپڑا پہنا دو، کسی کو لباس پہنا دو، حکم یہ بھی ہو سکتا تھا کسی کو گھر بنا دو۔ نہیں، گوشت کے بدلے گوشت، اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قتل یا عذاب سے اپنی جان کا اندیشہ ہو، یا اس کو خطرہ ہو کہ مجھے کوئی قتل کر دے گا، یا عذاب کا خطرہ، اور عذاب سے مراد جادو کا عذاب، جنات کا عذاب، نظر بد کا عذاب، کوئی بیماریوں کا عذاب، کوئی مشکلات کا عذاب، کوئی ناکامیوں کا عذاب، کوئی پریشانیوں کا عذاب، کسی بھی عذاب کا خطرہ، اور جان جانے کا اندیشہ ہو، جان چلی جانے کا اندیشہ ہو، اس کو چاہیے کہ ایک بہت تر و تازہ مینڈا جو قربانی کے جانور کی طرح جملہ عیبوں سے پاک ہو، اس کو کسی سنسان جگہ پر قبلہ رخ کر کے جلدی سے ذبح کر دے۔ ذبح سے قبل یہ اہتمام ضرور کرے کہ ایک گڑھا پہلے سے کھود کر تیار رکھے تاکہ اس مینڈے کا تمام خون اس گڑھے میں جمع ہو جائے۔ پھر اس گڑھے کو مٹی سے اچھی طرح دبا دیں تاکہ اس کا خون کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے، جنگل سنسان جگہ ہو۔ دوسرا، اس کو گڑھے میں دبائے۔ تیسرا راز یہ ہے اس کے اوپر کسی کا پاؤں نہ آئے، اور چوتھا راز یہ ہے کہ ایسا جانور ہو جو عیبوں سے پاک ہو۔ اس گوشت کے 60 حصے کر کے سری، پائے، کلیجی، کھال وغیرہ بھی تقسیم کر دے، لیکن اس کے گوشت میں سے خود کچھ نہ کھائے، نہ اپنے اہل و عیال کو کھلائے، نہ رشتہ داروں کے کھلائے۔ ایسا کرنے سے اللہ کے حکم اس کے سر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ یہ عمل متفق ہے، آزمودہ ہے۔ حوالہ کتاب حیات الحیوان جلد 2 صفحہ نمبر 579۔ اس کو نوٹ کیا ہے کتاب لطف اللطیف میں مولانا مسعود اظہر نے، مکتبہ عرفان سے یہ کتاب چھپی ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ گوشت ہماری زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق دیکھیں، یہ عمل ہے پورا اور طاقتور عمل ہے، اور اس میں جو احتیاطیں ہیں ان احتیاطوں کی احتیاطیں کیجئے گا۔ میں نے طاقتور حوالے دیے ہیں محدثین کے، فقہاء کے، اولیاء کے، صالحین کے، ایسے
جن کے پاس ہم سے زیادہ سمجھ ہے، جنہوں نے ہم سے زیادہ شریعت کو سمجھا، جنہوں نے ہم سے زیادہ حلال حرام جائز ناجائز کو سمجھا، جنہوں نے ہم سے زیادہ اللہ اور اس کے حبیب کی معرفت کو سمجھا۔ یہ میں نے ان کا تجربہ بیان کیا ہے۔ پیر محمد علی شاہ صاحب پپلی راجان ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے ہمدرس تھے۔ فرماتے جب ہم دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو ہمارے ہاں کوئی اگر بیمار ہو جاتا اس کو تکلیف ہوتی تھی، اور ایک دفعہ میں خود بہت بیمار ہو گیا، غربت کے دور تھے، دوا کے پیسے بھی نہیں تھے، تو ہمارے ایک استاد تھے، ہمیں مشکات شریف پڑھاتے تھے، اور ان کی محترمہ اہلیہ بہت بوڑھی تھی، وہ گوشت کا ایک عمل کرتی تھی۔ فرماتی تھی 40 گوشت کی بوٹیاں لے لیں۔ کہا میرے پاس تو گوشت کے پیسے نہیں تھے، انہوں نے خود ہی بڑا گوشت، گائے کا گوشت منگوایا اور اس کی 40 بوٹیاں بنائی، اور ہر بوٹی پہ کلام الہی پڑھ کے میرے جسم پہ ملا۔ کہا ایک ہی دفعہ کے اس عمل سے میں صحت مند ہو گیا۔ بہت بڑے عالم تھے، تعلم سے فراغت تھی، حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ ان کا تجربہ ہے۔ میرے ایک استاد تھے عبد المالک صاحب، ان کے والد تھے مفتی واحد بخش جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ فرماتے ہیں دوران تعلیم بیمار ہو گیا، اور ان کی بات بھی یہی ہے کہ عمومی غربت کا زمانہ تھا۔ فرماتے ہیں ہمارے ہاں ایک استاد تھے، وہ ایک عمل کرتے تھے، وہ گوشت منگواتے، اس کی بوٹیاں کرتے اور اس پر سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے۔ پہلے پوری سورت یاسین پڑھتے، جب سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے تو ہر بوٹی پہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے جاتے تھے اور بدن پر ملتے جاتے تھے۔ کہا کہ وہ یہ 70 بوٹیوں کا عمل یا 40 بوٹیوں کا عمل یا 11 بوٹیوں کے عمل کرتے تھے، اور سر سے وارتے بھی تھے، چیل کووں کو ڈال دیتے تھے۔ فرمانے لگے یہ واقعہ خود میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بیماری جو لگی آج زندگی گزر گئی، اس کے بعد پھر وہ بیماری نہیں لگی۔ گوشت لیں، اس کے ٹکڑے کریں، کوئی بزرگ سلام علی نوح فی العالمین فرماتے ہیں ملنے کو، کوئی سلام قولا من رب الرحیم فرماتے ہیں، یہ آیت الکرسی فرماتے ہیں کہ ہر ٹکڑے پر آیت الکرسی پڑھیں اور اسے جسم پر ملیں۔ قاضی مفتاح اللہ عظیم کے پاس روحانی اور جسمانی بیماری میں مبتلا لوگ آتے تھے، حضرت ان مریضوں کا علاج جسم پر گوشت مل کر فرماتے تھے۔ یہ ہمارے اکابر کے بڑے اکابر میں سے تھے، اور انہوں نے بھی اس کا تفصیلی تذکرہ یہی کیا ہے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، تذکرہ رجال وفا، ابو الوفا جمیل مفتاحی، جدید ایڈیشن 1952، وفا پبلیشر، دریا گنج، دہلی۔ مفتی ظریف الدین قاسمی اپنے اور اپنے خاندان کے مسلسل معمولات میں یہ بات لکھتے ہیں کہ گوشت کو جسم پر لگانا اور اس پہ کلام الہی پڑھنا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پر اللہ کا نام پڑھنا ہمارے خاندانی معمولات میں شامل ہے۔ اس کا حوالہ ہے اولیاء دیوبند، تذکرہ مفتی ظریف الدین قاسمی، صفحہ نمبر 129، مکتبہ رحیمیہ۔ ہمارے کہتے ہیں معمولات میں شامل ہے، ہماری ترتیب میں شامل ہے کہ ایسا کرنا۔ گوشت، اس پہ کلام الہی، ہر بزرگ کے اپنے معمولات ہیں،